يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المهين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چمنستان رضویت کے مہکتے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، حیدر کرار کے شیدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلی کے عقیدت مندوں، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہم سب بآواز بلند آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سامعین اکرام، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت بریلی کے سرزمین سے رسالت مآب میں چند اشعار عرض کرتے ہیں. یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اور زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اور انہی کی بو مایا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی کی بو مایا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے اور انہی سے گلشن مہک رہی ہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اور آگے عرض کرتے ہیں کہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور. بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے. اور ایک جگہ علامہ اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز غلستہ پیدا. اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ اور ذکر فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین کے دربار رسالت میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری اور ڈر سنانے والا بنا کر.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب سے ذکر فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی۔ اللہ رب العالمین جب بھی کسی نبی علیہ السلام سے خطاب فرمایا تو ان کا نام لے کر پکارا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام سے خطاب فرمایا تو یوں فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ۔ سیدنا نوح علیہ السلام سے خطاب فرمایا، یا نوح اہبط بسلام منا۔ جناب زکریہ علیہ السلام سے خطاب فرمایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ سیدنا داؤد علیہ السلام سے فرمایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، یا ابراہیم ونادیناہ ان صدقت الرؤیا وان کذلک نجزی المحسنین۔ سیدنا نوح علیہ السلام سے فرمایا، یا نوح اہبط بسلام منا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ تبارک و تعالی نے جناب آدم کو پکارا تو نام لے کر پکارا، تمام انبیاء کو نام لے کر پکارا۔ اب باری آتی ہے آقا نامدار کی، اب باری آتی ہے سرور کائنات کی، اب باری آتی ہے سیاہ لامکہ کی، اب باری آتی ہے حبیب پروردگار کی، اب باری آتی ہے طٰہٰ و یاسین کی۔ تو رب تبارک و تعالی نے نام نہیں لیا بلکہ القابات سے پکارا۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ کہیں ارشاد فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ کہیں ارشاد فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ کہیں ارشاد فرمایا، یا ایھا المدثر۔ کہیں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ تبارک و تعالی نے جناب آدم علیہ السلام کو پکارا تو نام لے کر پکارا، جناب ادریس کو پکارا تو نام لے کر پکارا، جناب شیش علیہ السلام کو پکارا تو نام لے کر پکارا، جناب زکریا علیہ السلام کو پکارا تو نام لے کر پکارا، جناب اسماعیل علیہ السلام کو پکارا تو نام لے کر پکارا، جناب لوط علیہ السلام کو پکارا تو نام لے کر پکارا، جناب اسماعیل علیہ السلام کو پکارا تو نام لے کر پکارا، جناب یعقوب علیہ السلام کو پکارا تو نام لے کر پکارا، جناب ایوب علیہ السلام کو پکارا تو نام لے کر پکارا۔ جب باری آتی ہے آقا نامدار کی، جب باری آتی ہے سیاہ لامکہ کی، تو رب تبارک و تعالی نے نام نہیں لیا بلکہ القابات سے پکارا۔ آئیے آئیے میں قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن آقا کا چہرہ بتا۔ قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر بتا۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر بتا۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آئیے آئیے اب قرآن سے پوچھتے ہیں، میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کا دندان بتا۔ قرآن کہتا ہے یاسین۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھیں بتا۔ قرآن کہتا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نظر بتا۔ قرآن کہتا ہے وَلِسَانًا۔ قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کا لب بتا۔ قرآن کہتا ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سینہ بتا۔ قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سفر معراج بتا۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن آقا کا شہر بتا۔ قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ میں نے عالم تصور میں سوال کیا، کیا وہاں پر شہر مکہ میں خانہ کعبہ ہے، اسی لیے میرے رب نے قسم کھایا؟ تو قرآن سے جواب ملا نہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن کیا وہاں پر آب زمزم ہے، اسی لیے میرے رب نے قسم کھایا؟ تو قرآن سے جواب ملا نہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا،
پوچھا اے قرآن کیا وہاں پر صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں اسی لیے میرے رب نے قسم کھایا ہو؟ تو قرآن سے جواب ملا نہیں۔ تو میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم کیوں کھایا؟ تو قرآن جواب دیتا ہے اے سائل تو پوچھتا ہے کہ رب کائنات نے شہر مکہ کی قسم کیوں کھایا؟ تو سن وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ اے محبوب آپ وہاں پر جلوہ گر ہوئے ہو، آپ کا قدم مبارک اس سرزمین پر آیا ہے، اسی لیے شہر مجھے تمام شہروں سے افضل ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کملی بتا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کا چادر بتا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رفتار بتا۔ قرآن کہتا ہے قاب قوسین او ادنی، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باتیں بتا۔ قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الهوى، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کا منصب بتا۔ قرآن کہتا ہے ووجدک ضالا فہدی، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کی آمد کا پتہ بتا۔ قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کا یار بتا۔ قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، میں نے کہا قرآن الگ کر کے بتا۔ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کا ابو بکر بتا۔ قرآن کہتا ہے وجاء بالصدق وصدق به، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کا عمر بتا۔ قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عثمان بتا۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کا علی بتا۔ قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کا بلال حبشی بتا۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، عزیزان ملت اسلامیہ میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کا ذکر بتا۔ قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آقا کا درود بتا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیارے حبیب کو پکارا تو القابات سے پکارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری قرآن کو آقا کے شان میں نازل کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ یہ ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جا۔ اب یہاں پر دیکھیے معنی پر غور کیجئے، رب تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اے محبوب تم مجھ سے راضی ہو جا۔ ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جناب آدم علیہ السلام اس فرش گیٹی پر آئے تو کہتے ہیں اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا۔ جناب آدم رب کی رضا چاہتے ہیں، جناب ادریس رب کی رضا چاہتے ہیں، جناب میکائیل علیہ السلام رب کی رضا چاہتے ہیں، جناب فاروق رب کی رضا چاہتے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب کی رضا چاہتے ہیں، حضرت عیسیٰ رب کی رضا چاہتے ہیں۔ تو ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں کیا فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یہاں رب کائنات اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے حبیب تم مجھ سے راضی ہو جا، میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت بریلی کے سرزمین سے اپنے قلم کو چلاتے ہیں اور جنبش دیتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور قلندر لاہوری کہتے ہیں پڑھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ اگر پڑھنے کے لیے تجھے کچھ نہ ملے تو چہرے پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، اور لارے بھی تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا طریقہ تو سرور کونین کی فرمان پڑھا کر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پکارتے ہیں تو یا نبی اللہ کہتے ہیں اور یا رسول اللہ کہتے ہیں۔
جہاں میں کون حامی ہمارا یا رسول اللہ، پکارا آپ کو جب بھی پکارا یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محبان رسول کی پہچان یہی ہے کہ ان کے گھروں میں جاؤ تو وہاں بھی یا رسول اللہ لکھا ہوا ملے گا، ان کے مکانوں میں جاؤ تو وہاں بھی یا رسول اللہ لکھا ہوا ملے گا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک عاشق رسول کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، اور نماز پڑھنے کے دوران اس کی نظر محراب پہ پڑتی ہے، تو محراب پہ لکھا ہوا تھا یا حی یا قیوم۔ اس نے سوچا کہ یہاں پر بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، یہاں پر تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی نام ہونا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، توجہ دیجئے، اس عاشق باصفا نے بازار سے قلم دوات لائی اور وہاں پر یا حی یا قیوم کو مٹا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہ مسجد تو ان لوگوں کی تعمیر کی ہوئی تھی جو یا رسول اللہ کہنے کو مشرک اور حرام کہتے تھے، وہ مسجد تو ان لوگوں کی تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر تہمتیں لگایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو تمام مقتدی آتے ہیں تو محراب پہ جب ان کی نظر پڑتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یا حی یا قیوم کی جگہ کس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا ہے، محمد رسول اللہ لکھ دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمام کی دلوں میں، تمام کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور ایک دوسرے میں بحث کرتے ہیں کہ یہاں پر یا حی یا قیوم کی جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کس نے لکھا۔ اتنے میں امام صاحب بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ماجرا ہے، کیا حال ہے، آپ لوگ آپس میں لڑائیاں کیوں کر رہے ہیں؟ تو سب نے عرض کیے اے امام صاحب، ہماری مسجد کے محراب پر کسی نے یا حی یا قیوم کی جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا ہے، یا رسول اللہ لکھ دیا ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، بازار سے سفیدی لائی جائے، وہاں پر سفیدی مار دی جائے تاکہ جو یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے وہ مٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہی کیا گیا، بازار سے سفیدی لائی گئی اور سفیدی مار دی گئی تو اب بھی یا رسول اللہ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ امام صاحب نے کہا اب پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دو مستری کو بلایا جائے اور جہاں پر محراب پر جہاں پر یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے وہاں سے کٹ کر کے اسے نکال دی جائے۔ اللہ اکبر۔ ایسا ہی کیا گیا، دو مستری کو بلایا گیا اور جہاں پر یا رسول اللہ لکھا ہوا تھا اسے وہاں سے کٹ کر کے نکال دیا گیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جس کے ذکر کو خداوند قدوس بلند کرے اسے کون گھٹا سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جو یا رسول اللہ پہلے اوپر لکھا ہوا تھا اب وہ اندر لکھا ہے اور لوگ حیرت و استعجاب میں ہے کہ اب تو یا رسول اللہ کبھی مٹ نہیں سکتا، اسی لیے کہ جس کے ذکر کو خداوند قدوس بلند کرے اس کے ذکر کو کون گھٹا سکتا ہے۔ اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بریلی کے سرزمین سے عرض کرتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج دیکھا جائے ہم پر نہ جانے کتنے ظلم ہو رہی ہے، آج سماج میں دیکھا جائے، اسی لیے تو قلندر لاہوری کہتے ہیں آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کا علاج کیا ہے، اس کا تدارک کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی گمازی کرتے ہوئے یاد ہمارے گھر سے بند آ رہی ہے اور متنبہ کر رہی ہے، یعنی آگاہ کر رہی ہے ولا تہینو، کہ رب کائنات نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا اے میرے بندوں، اے میرے غلاموں، اے میری عبادت کرنے والوں، تم گھبراؤ نہیں، غم زدہ نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، کیونکہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن آج کا یہ حال ہے کہ قوم مسلم کو نہ جانے کتنی مظلومیت و بربریت کے طوفان سے گزرنا ہوگا، نہ جانے قوم مسلم کی یہ مظلومیت و بربریت کہاں تک تجاوز کرے گی، مگر ایک غم اور مصیبت کے دلدلوں میں پھنسی ہوئی قوم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے
ولا تہنوا ولا تحزنوا، گھبراؤ نہیں، غم زدہ نہ ہو۔ صرف فرق یہ ہو گیا ہے کہ آج ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو فراموش کر دیا ہے، آج ہم نے اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے کو بدل ڈالا ہے، آج ہم نے اپنی رہنمائی کی تاریخ کو بھلا دیا ہے۔ اب آؤ ایک ہی صورت رہ گیا ہے، ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے، ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو اوراق کو الٹ کر مستی کی نیند سے بیدار ہو کر عقل و خرد کی چادر اوڑھ کر اس دور کا مطالعہ کریں، اس قرون پر نظر ڈالیں جسے قرون اولا قرون وسطیٰ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، تو تم سے غفلت کے پردے اڑ جائیں گے، تمہاری نگاہیں مشاہدہ کرے گی، کیونکہ تخت و تاج تمہارے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں، حکمراں تم ہو، غیر مسلم نہیں۔ کون نہیں جانتا کہ جنگ بدر میں 313 مجاہدین اسلام نے 1000 زائد مشرکوں کو شکست دی تھی۔ آخر مسلمانوں ان کے اندر کون سا جذبہ تھا؟ ان فاشعار مسلمانوں کے اندر کون سا جذبہ تھا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک طرف 313 مجاہدین اسلام تھے تو دوسری طرف 1000 سے زائد تھے، ایک طرف بے سر و سامان تھے تو دوسری طرف بکثرت سر و سامان تھے، مگر وہ مسلمان، وہ صحابہ رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے والے تھے۔ یوں ہی نہیں بلکہ جنگ یرموک میں 60 مسلمانوں نے 60,000 زائد مشرکوں کو شکست دی تھی۔ آخر ان کے اندر کون سا جذبہ تھا؟ آخر ان کے اندر کون سی ایمان تھی؟ اسی لیے تو قلندر لاہوری کہتے ہیں جب 313 تھے تو ڈرتا تھا زمانہ، جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے ذہن میں ایک سوال تھا، میں آپ سے ایک سوال کروں، بتاؤ آخر وہ کون سی ذات تھی جو اتنی قلیل مدت میں ساری دنیا میں چھا گئی؟ کیا یہودیوں کی ذات تھی؟ کیا نصرانیوں کی ذات تھی؟ کیا ملحدوں کی ذات تھی؟ کیا بے ایمانوں کی ذات تھی؟ کیا مشرکوں کی ذات تھی؟ کیا بے ایمانوں کی ذات تھی؟ کیا پنڈتوں کی ذات تھی؟ تو سب کے سب یہی کہیں گے نہیں نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بلکہ خدا کے نام لیواؤں کی ذات تھی، ایک مرد مومن کی ذات تھی، مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی ذات تھی، منبر پر خطبہ دینے والوں کی ذات تھی، زکوٰۃ دینے والوں کی ذات تھی، 5 وقتہ نماز پڑھنے والوں کی ذات تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے والوں کی ذات تھی۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، اے غم اور مصیبت کے دلدلوں میں پھنسی ہوئی قوم، آپ بھی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہو، آپ بھی تو مسجدوں میں اذان دینے والے ہو، آپ بھی تو منبر پر خطبہ دینے والے ہو، آپ بھی تو رسول جناب محمد رسول اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈالے ہو، لیکن آج دیکھا کیا جا رہا ہے، ہم کو سڑکوں پہ گولیوں کی نشانے بنائے جا رہے ہیں، ہماری دکانیں لوٹی جا رہی ہے، ہمیں تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ہم کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، ہم کو ننگا نچایا جا رہا ہے، ہماری دکانیں برباد کی جا رہی ہے۔ لیکن مسلمانوں، بات یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو فراموش کر دیا ہے، آج ہم نے اپنی رہنمائی کی تاریخ کو بھلا دیا ہے۔ اب آؤ اس میں ہمارے ایمان کی کوتاہی ہے، اگر ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلیں تو ہمیں حکومت کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے تو قلندر لاہوری کہتے ہیں وہ 313 تھے تو ڈرتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، گھبراؤ نہیں، غم زدہ نہ ہو۔ صرف فرق یہ ہو گیا ہے کہ تو نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو فراموش کر دیا ہے، بس فرق یہ ہو گیا ہے کہ تو نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو فراموش کر دیا ہے، تو نے اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم جو ہمارے بزرگ نے بتایا، جو ہمارے صحابہ نے بتایا، اگر ہم ان کی سیرت پر چلے تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ہم پر یہ ظلمتیں نہ آئے گی۔ آج دیکھا جائے مسجد میں مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامرانی کی طرف، لیکن ہم چاند پائے، لیکن ہم ہوٹلوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بھی صحابہ تھے، جب مسجدوں میں اذان ہوا کرتی تھی تو صحابہ کرام مسجد کی طرف ایسے دوڑتے تھے لگتا تھا کہ کوئی شکاری پر دوڑتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آخر آپ سوچیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا ہمارے اوپر
اتنی ظلمتیں کیوں آ رہی ہے، ہمارے اوپر دن بدن مصیبتیں کیوں آ رہی ہے؟ آج ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو فراموش کر دیا، اور میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ مسلمان وانتم العالون کی مصداق ٹھہریں گے، اور کل قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے حضرت عامر حمزہ کا سینہ چبایا گیا، وہ اسلام جس کے تحفظ و بقا کے لیے حضرت بلال حبشی کے سینے پر پتھر کا چٹان رکھا گیا، وہ اسلام جس کی آبیاری کے لیے حضرت عمار بن یاسر کو گلے کو کاٹ دیا گیا، وہ اسلام جس کے تحفظ و بقا کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق پر خانہ کعبہ میں ظلم کیا گیا، وہ اسلام جس کے تحفظ کے لیے حضرت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیٹھ پر اونٹ کی اوج رکھی گئی، وہ اسلام جس کے تحفظ کے لیے جناب حضرت حضور غوث اعظم نے اپنے کرامتوں کا اظہار کیا، وہ اسلام جس کے تحفظ کے لیے سرکار خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کا سفر کیا۔ اسی لیے تو قلندر لاہوری کہتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ وما علینا الا البلاغ۔